بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم لوگ جماعت نہم کے مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، جس میں ہمارا باب نمبر 1 ہے پاکستان کے نظریاتی اساس۔ اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ اس لحاظ سے انہوں نے ایک جگہ پر فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے، وہ اور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھنے والی اقوام ہیں جو مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہے۔ یعنی اگر اس وقت مسلمانوں کو دیکھا جاتا تو مسلمان وہاں پر اقلیت میں تھے جبکہ ہندو وہاں پر اکثریت میں تھے۔ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے اگر جمہوریت کے لحاظ سے وہاں پر حکومت قائم کی جاتی تو مسلمانوں کا حکومت میں حصہ بہت زیادہ تھوڑا ہونا تھا۔ اس لیے قائد اعظم نے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ ہم لوگوں کو اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے اپنی ایک الگ ریاست قائم کرنا ہوگی۔ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو آزادی کے ساتھ بسر کر سکیں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان ان تمام جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ اب پاکستان ہمارا وطن ہے اور پاکستانی بن کر ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا بھی اعلان کیا۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہمارا نظم العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یعنی اگر ہم لوگ اسلامی تعلیمات کو فالو کریں، اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں تو اس حوالے سے ہم لوگ مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو صرف ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے اور اپنی اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے کے لیے اور اپنی ایک الگ پہچان بنانے کے لیے اور اپنے الگ تشخص کے لیے ہم لوگوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا، جہاں پر ہم لوگ اپنی مذہبی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ بیٹا جی یہی تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔